تو بس انہوں نے بات ہی نہیں سنی ہے، مجھے آف لوڈ کر دیا، آگے سے مجھے ریزن بھی نہیں بتایا۔ مزدور دار آدمی ہے، ریڈی کا کام کرتے ہیں بس۔ ریڈی پہ کس قانون میں لکھا کہ 18 سال کا جو نوجوان ہے وہ عمرہ نہیں کر سکتا؟ پھر بھی ہے نا، میں نے ان کو بولا کہ میں نے والد صاحب کی جو خواہش ہے، والد صاحب میرے اس دنیا میں نہیں رہے، وفات کر گئے۔ دیکھیں کچھ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر زوال لاتا ہے، وہ انسان کو پتہ ہے، پر ایک انسان پہ زوال لا رہا ہے، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ انہوں نے مجھے بولا کہ آپ جیسے نوجوان ڈیکی مار جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں۔ یقین مانے بڑا پریشان ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ یہ نوجوان کا نام محمد سعد ہے اور اٹک کے شہر سے تعلق ہے اس کا، اور سب سے حیرانگی والی چیز یہ ہے کہ یہ شخص جس کی عمر تقریباً 18 سال بنتی ہے، محنت مزدوری کر کے 2,70,000 روپے کا عمرے کا پیکج خریدتا ہے، اور اپنے والد کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے والد کی خواہش تھی کہ وہ عمرہ کرتے، اللہ کا گھر دیکھتے، رمضان المبارک میں دیکھتے، لیکن انفارچونیٹلی ان کے والد جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، لیکن اپنے والد کی جو خواہش تھی اس کو پورا کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن آج یہ ظلم دیکھیے، یہ بربریت دیکھیں کہ ان کو آج عمرہ کے لیے فلائی کرنے نہیں دیا گیا، بلکہ ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ آف لوڈ ہو جائیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، انہی سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور بھائی میں یہاں لاہور سے، میری 1:30 بجے نا رات کے فلائٹ تھی، لاہور سے میں نے ریاض جانا تھا، تو میں نے نا ڈاکومنٹس، میری ساری چیز مکمل تھی، ساری چیزیں مکمل تھی۔ پھر بھی ہے نا، میں نے ان کو بولا کہ میں نے والد صاحب کی جو خواہش ہے، والد صاحب میرے اس دنیا میں نہیں رہے، وفات کر گئے، تو میں نے نا ان کے خواہش کے لیے عمرہ کرنی ہے، ان کی مغفرت کے لیے حضور کی دربار دیکھ آؤں گا، اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ طیب ہو جاؤں گا۔ تو بس انہوں نے بات ہی نہیں سنی ہے، مجھے آف لوڈ کر دیا، آگے سے مجھے ریزن بھی نہیں بتایا انہوں نے۔ یہ 2,70,000 اکٹھے کیسے کیے؟ مزدور دار آدمی ہے، ریڈی کا کام کرتے ہیں بس، ریڈی پہ ریڈی لگاتا ہوں۔ جب سوچا تھا کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں گا، اللہ کے گھر کے ساتھ، اللہ کی انتظام ہے، مجھے نہیں پتا آگے یہ ہو جائے گا۔ یقین مانے بڑا پریشان ہوں، یہ اللہ جانتے ہیں۔ آپ نے سوچا کہ میں اپنے والد کی خواہش کو پورا کروں گا، کیونکہ اس وقت پیسے نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے، تو والد کی اب خواہش کو کیسے پورا کریں گے؟ آپ کو تو اب واپس روک دیا، پیسے بھی ضائع، ٹکٹ بھی ضائع، سب کچھ ضائع۔ بس اللہ مالک ہے، ابھی کیا کر سکتے ہیں بھائی جان، کسی کے آگے زور تو ہے نہیں، غریب بندے۔ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، آپ نے گرگرا کی بھی بات نہیں؟ یقین مانے یہ یہاں پہ میرے آنسو گر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایئرپورٹ پہ میں رویا ہوں، میں کسی کو میں نے بولا یار میری پریشانی، کسی نے اپنی بات سنی، کسی نے میرے احساس کیا کہتے کیا ہیں؟ کیا آپ کوئی چوری کرنے جا رہے تھے؟ آپ وہاں پر بھیک مانگنے جا رہے تھے؟ کیا کرنے جا رہے تھے؟ آپ کو عمر نہیں ہے، آپ جا نہیں سکتے، تو یہ پریشانی میرے سامنے رکھی۔ عمر 18 سال تو مکمل ہو چکی ہے نا؟ میں نے ڈاکومنٹس ہے، ہوٹل بکنگ ہے، سب کچھ یہ دکھائیں جی ناظرین، یہ دیکھیں، یہ وہ ساتھ ہے جو کہ اپنے والد کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کے عمرے کے مکمل ڈاکومنٹس ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساتھ ٹکٹ ہے، ساتھ اس کی ہوٹل بکنگ کے کاغذات ہیں، یعنی کہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن ظلم اور بربریت کا یہ دور دیکھیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ عمرہ مہنگا ہو جاتا ہے، 2,80,000 70,000 یا 3 لاکھ کا عمرہ ہوتا ہے، عام روٹین میں عمرہ شاید سستا ہو جائے گا، لیکن 2,70,000 روپیہ اس یہ ریڈی بان جو کہ فروٹ کا ریڈی کا کام کرتا ہے اور بڑی محنت مزدوری کر کے جو ہے یہ 2,70,000 روپیہ کماتا ہے اور پیسے دیتا ہے ٹریول ایجنٹ کو، میرا ویزا لگا دو۔ کس قانون میں لکھا کہ 18 سال کا جو نوجوان ہے وہ عمرہ نہیں کر سکتا؟ مجھے یہ بتائیں، جب آپ نے ان سے بات کی کہ مجھے آف لوڈ کیوں کر رہے ہیں، کیا پیغام کیا دیا، کیا کہا کیا انہوں نے؟ پہلے ایک بھائی آئے، انہوں نے یہ بولا کہ پہلے یہ بولا آپ کی عمر نہیں ہے، انہوں نے مجھے بولا کہ آپ جیسے نوجوان ڈیکی مار جاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں، تو میں نے بولا یار کوئی ایسی بات نہیں، کوئی پاگل ہے اپنا گھر چھوڑ کے یہ میری ٹکٹ دیکھ لے، آنے جانے کی ٹکٹ ہے، تو میں نے 21 دن میرا اسٹے ہے وہاں پہ، تو میں واپس آ جاؤں گا، تو انہوں نے نہیں بس سنا تو آف لوڈ کر دیا۔ ابھی کیا ہونا ہے، میرے پاس کرایہ بھی نہیں ہے گھر جانے کا۔ اب کس سے شکایت کریں گے، کیا کریں؟ اللہ مالک ہے بھائی۔ کس چیز پہ رونا آ رہا ہے؟
کہ والد کی خواہش کو پورا نہیں کرتا. بس یہ اس چیز پہ رونا آ رہا ہے. والدہ ہیں جو دن رات دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو عمرہ کرا دے. ان کی بھی ایک خواہش تھی. دیکھیں کچھ اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر زوال لاتے ہیں, وہ انسان کو پتہ ہے, پر ایک انسان پہ زوال لا رہا ہے, یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اب کب کریں گے عمرہ؟ یہ جب یہ اللہ کا حکم ہوگا تو. پیسے اکٹھے کیسے کریں گے؟ بس یہ بھائی جان اللہ مالک ہے, پیسے نہ ہوئے تو ٹھیک ہے. یہاں پہ والدہ سے بات ہوئی؟ والدہ پہ بات ہوئی, انہوں نے بولا ہے چلیں کوئی بات نہیں, آپ گھر تو آئے نا. گھر ابھی کیسے جاؤں, کرایہ بھی نہیں ہے. کرایہ بھی نہیں؟ کرایہ تو وہاں جا کے کیسے رہتے, کھاتے پیتے؟ بس وہ مزدوری وغیرہ کر لیتی ہے. دیکھیں رزق تو اللہ نے دینا ہی ہے, تو وہ تو انتظام چل نہیں. جاتا ہے. وہاں جب عمرہ کرنے جاتے جی تو آپ کیسے کھاتے وہاں پہ؟ آپ کے وہاں پاس پہ تو میرے رشتہ دار وغیرہ تھے, نانا تھے میرے, کافی لوگ تھے جو مجھے, ان کو پتہ ہے کہ ان کے والد صاحب نہیں ہے تو وہ مجھے گیسٹ کر لیتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا وہ تو ادھر جانے کا. نہیں, بس یہاں سے مسئلہ ہوا. آپ کیا واقعی وہیں پہ رہنا چاہتے تھے, یا آپ سے کیا سوال کیا کیا جب انہوں نے روکا آپ سے؟ جی آپ کا یہ یہاں پر یہ بورڈ جو ہے وہ کلیئر ہوا ہے, جی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے. جی یہ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ناظرین, یہ بورڈنگ جو ہے ان کی مکمل ہو چکی تھی, کلیئر ہو چکی تھی. پھر کیا سوال ہوا؟ بس یہی ہوا, آپ کی عمر نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں. آپ کو کیسے بلایا, کس نے بلایا, کیا واقعہ, کیسے, وہ ساری ڈیٹیل بتائیں نا. تو میں اندر گیا ہوں, ان کو بورڈنگ پہ چیک کیا, وہاں سے آف لوڈ کر دیا. زیادہ انہوں نے بیس بھی نہیں کی. تو کتنے لوگ اور تھے جن کو آف لوڈ کیا؟ کافی میرے ساتھ لڑکے تھے, میں نے دیکھا ہے جو بیچارے پریشان تھے وہ آف لوڈ ہو گئے. سب کی عمریں 18 سال تھی یا بڑے بھی تھے؟ بڑے بھی تھے بھائی جان. اب وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں, یا وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ان سے یہی کرتے ہیں کہ برائے مہربانی دیکھیں آف لوڈ جو انسان ہو رہا ہے اس کا کتنا بڑا نقصان آ رہا ہے. ٹھیک ہے, غریب آدمی اگر اپنے نقصان کو دیکھے تو وہ پریشان ہوتا ہے. تو اس چیز کو دیکھا جائے بس, اور کچھ بھی نہیں تو بھائی. کیا جو 2,70,000 روپیہ دیا, جی اس میں کچھ پیسے ادھار بھی مانگے تھے یا سارے کمائے ہوئے تھے؟ یہ کچھ میں نے لیے ہوئے تھے. وہ کتنے ادھار مانگے تھے صحیح سے وہ آدھے بہت تھے, 50-60 ہزار روپے تھے. وہ تو میں رمضان میں نے سوچا تھا آ کے نا واپسی میں کر کے مزدوری, تو ادھار بھی چڑھ گیا. ادھار بھی چڑھ گیا. ناظرین, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 نامی نوجوان جو وہاں پر امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے سامنے گر گراتا رہا اور خدا کے واسطے ڈالتا رہا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے میرے والد کی آخری خواہش کو پورا کرنے دیں. لیکن میں معذرت کے ساتھ یہ جو زمینی خدا بن کے بیٹھے ہیں ان سے سوال کرتا ہوں, اس بچے کا یہ جذبہ دیکھے کہ جو اپنے والد کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے جا رہا تھا, یہ زمینی خدا کو یہ سمجھ نہ آئی کہ یہ بچہ ہے عمرہ کر کے واپس آئے گا, یہ ریڈی بان ہے, یہ یہاں پر جو ہے محنت مزدوری کرتا ہے. اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کا باپ جو ہے اپنی زندگی کے اندر عمرہ کر کے آ جاتا. لیکن سوال یہ ہے کہ اب 2,70,000 کا پیکج خریدا جاتا ہے. یہ ویزا سٹیمپ ہوا ہے, ہوٹل بکنگ بھی ہے, بورڈنگ بھی مکمل ہو چکی ہے. لیکن اب سوالیہ نشان ہے انٹیریئر منسٹر کی جانب سے جو ان کی کارکردگی کے حوالے سے ہے, یا پھر حکومت پنجاب جو کہ محکمہ وزیر داخلہ کے انڈر جو FIA ہے, امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے, ان کی کارکردگی کے اوپر جو ہے یہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ اب 2,70,000 روپے کا پیکج لے کر جا رہا تھا, لیکن انفارچونیٹلی اب اس کے پاس واپسی کا کرایہ بھی نہیں بچا. آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.